كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت 24 نمبر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں ان رشتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کی 3 قسمیں بھی آپ کے سامنے آئیں کہ نسبی اعتبار سے بعض عورتیں نکاح کرنا ان سے ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ۔ اسی طرح رضاعت دوسری قسم ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، دودھ شریک ماں، دودھ شریک بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ۔ اور تیسرا مصاہرت، سسرالی دامادی رشتہ، اس کی وجہ سے بھی بعض عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں، ساس ہے، بہو ہے وغیرہ۔ تو یہ تینوں قسموں کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، اور آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ حرمت کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہونا، دوسرا وقتی طور پر حرام ہونا۔ تو ہمیشہ کے لیے جو عورتیں حرام ہیں وہ 3 قسمیں آپ نے ابھی سنی، اس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ عارضی طور پر، وقتی طور پر بعض عورتیں حرام ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، وہ یہ کہ 2 عورتوں کو، 2 بہنوں کو ایک ساتھ کیا کرنا، نکاح میں جمع کرنا۔ اگر طلاق دے کر دوسری بہن سے نکاح کیا تو جائز ہے، تو مطلب کیا ہوا، جو دوسری بہن سے نکاح کرنا حرام تھا وہ ایک عارضے کی وجہ سے، کہ آلریڈی اس کی ایک بہن کیا ہے، نکاح میں موجود ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دوسری بہن اس کے لیے کیا ہے، حرام۔ اسی لیے سالیوں سے کیا کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ سالی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں انہی سے کیا ہے، پردہ ضروری نہیں ہے۔ جو عورتیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، عارضہ، تو پھر ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، اللہ حفاظت کرو۔ بلکہ کیا بول رہے ہیں، تو یہ کا ذکر ہوا۔ ایک دوسری چیز جو عارض ہے، ایک کیا بولتے ہیں، وقتی طور پر جو عورتیں حرام ہیں، فرمایا ان میں سے ایک وہ بھی ہے، والمحصنات من النساء، منکوحہ عورتیں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ منکوحہ عورتیں، منکوحہ نکاح سے، یعنی آلریڈی کسی کے نکاح میں موجود کوئی عورت ہو تو اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ بلکہ نکاح کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی جب تک ایک مدت آدمی گزار نہ دے اس وقت تک وہ عورت حرام ہے۔ یعنی سمجھو کہ اس نے طلاق دی یا اس کی وفات ہوئی شوہر کی، اس کے بعد اس کو عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے، عدت گزارنے کے بعد ہی یہ کسی اور مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو منکوحۃ الغیر، کسی مرد کے نکاح میں آلریڈی موجود جو عورتیں ہیں وہ عورتیں بھی کیا ہیں، حرام ہیں۔ یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ یہ چند شوہری کا جو تصور ہے بعض مذاہب میں پایا جاتا ہے، چند شوہری یعنی ایک عورت کے کئی مرد، ایک عورت کے کئی مرد۔ اس زمانے میں عرب میں اس طرح کا رواج پایا جاتا تھا، ایک عورت کے، ظاہر بات ہے یہ بہت غلیظ اور غیر فطری طریقہ ہے، اور اسلام جیسا پاکیزہ مذہب، اسلام جیسا صاف ستھرا مذہب، فطری مذہب اس غلاظت کو کیسے برداشت کر سکتا تھا، اسے کیسے قبول کر سکتا تھا کہ ایک عورت کے نکاح میں بیک وقت کئی مرد ہو؟ اسے اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اسلام نے کہا والمحصنات من النساء، کسی بھی مرد کے نکاح میں کوئی عورت موجود ہو تو اس عورت کی طرف دیکھو بھی مت، وہ عورت تمہارے لیے کیا ہے،
حرام ہے. تو یہ جو عورت حرام ہے یہ بھی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے نا، عارضی طور پر ہے نا، اس لیے اس سے بھی پردہ ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں وہی عورتیں کیا ہے؟ ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی حرام جس عورت سے نکاح کرنا حرام گتے اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں گتے. اب عورت ایک مرد کی عورت حرام ہے، چلو اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں، پھر صرف کنواری سے پردہ کرنا تو ایسا سمجھیں گے؟ ہاں سمجھ رہے؟ یہ عارضی حرمت ہے، وقتی طور پر یہ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ حرام ہوتی ہیں. اگر اس نے طلاق دے دی کسی وجہ سے، یا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو عدت کے بعد تو کر سکتا ہے نا. اس کے لیے پردہ بہرحال اس سے بھی کرنا ضروری ہے. تو والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں آلریڈی موجود ہوں تو ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم، مگر ہاں جو عورتیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں تو پھر وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، چاہے اس کا شوہر موجود ہی کیوں نہ ہو. چاہے اس کا شوہر موجود ہی کیوں نہ ہو، ایسی عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں. اس زمانے کے لوگ سمجھتے نہیں اس بات، سمجھے نہیں سمجھے؟ مطلب باندھی جو عورتیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں. دو ملکوں کا کیا ہوتا ہے؟ جنگ. دو ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے. جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں وہ الگ، کچھ لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں. اس میں مرد بھی عورتیں بھی کیا کر لی جاتی ہیں؟ قیدی بنا لی جاتی ہیں. اب اس کی کئی صورتیں ہیں. قید بنا لیے تو دونوں ملکوں کو آپشنس ہیں، دونوں ملکوں کے پاس آپشنس ہے. سمجھو کہ اسلامی مملکت اور دشمن ملک دونوں کے درمیان میں کیا ہوا؟ دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، جنگ ہوئی. اتفاق سے قیدیاں کیا ہو گئے؟ گرفتار کر لیے گئے. ان کے مرد بھی، ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، ان کی عورتیں بھی. تو سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں میں تبادلہ کر لیا جائے. وہ ان کے قیدیوں کو چھوڑے، یہ ان کے قیدیوں کو چھوڑے. یہ سب سے بہترین صورت ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ آزادی مل جاتی ہے. سمجھ رہے؟ دوسری صورت کیا ہے؟ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. یہ سب سے بدترین صورت ہے، اچھا نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اور ایک صورت بھی ہے، فدیہ لے کر کے کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے. یہ بھی ایک صورت ہے. اور ایک صورت بھی ہے، اس زمانے کی جو صورت ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. اور ایک صورت یہ ہے کہ ان قیدیوں کو اپنے ملک میں قانونی طریقے سے جذب کر لیا جائے، اپنا شہری بنا لیا جائے. اس زمانے میں روم اور ایران بڑے بڑے مملکت تھے، باقی چھوٹی چھوٹی جو بھی حکومتیں تھیں ان کے ہی ماتحت تھیں. جیسے اس زمانے میں آپ دیکھیں گے چند بڑے حکومتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو اپنا نوالا بناتی ہیں. ان کے اشارے پر چھوٹی مملکتیں کیا کرتی ہیں؟ حکومت کرتی ہیں. نہیں سمجھے؟ اشارہ سمجھنے کا. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو باندیاں بولتے. اس کو کیا بولتے؟ باندیاں. اگر لڑکے اس میں مرد ہیں تو ان کو غلام بولتے تھے. اس زمانے میں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہاں اسلام نے حقوق مقرر کر دیے. پہلے حقوق نہیں تھے. ابھی آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی کو جیل میں ڈال کر کے سڑانا اچھا ہے یا یہ کہ اسے اپنے گھر میں لانا اچھا ہے؟ آپ مجھ بتاؤ. ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں اسے کھانا روزانہ ایک ہی قسم کا ملتا ہے، اس سے کام بھی لیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے. اور ایک صورت کیا بھی ہے، اسے اپنے گھر میں لاؤ اور اسے اپنے جیسا کھانا کھلاؤ، اپنے جیسا کپڑا پہناؤ. یہ اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا ہے. کیوں؟ بات میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو قرآن کریم کہتا ہے غلام آزاد کر دو تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. قسم توڑ دیا، قسم کا کفارہ ادا کرنا، غلام آزاد کرو، باندی آزاد کرو. کیوں؟ اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کریں گے. تو یہ غلامی کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب جنگ چھڑتی ہے تو صورت اس طرح کی پیدا ہوتی ہیں، تو اس میں سب سے اچھی صورت کیا بھی ہے کہ
قیدی بنا کیا غلام باندی بنا کر انہیں اپنے جیسے حقوق دیے جائیں. چنانچہ اسلامی تاریخ میں آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو غلام لوگوں نے بڑے بڑے علوم و فنون میں حصہ حاصل کر کے ماہر بن گئے. انہوں نے حکومتیں بھی کی, غلاموں نے حکومت کی. ایسی بھی آپ کو تاریخ ملے گی اسلام میں, کیونکہ اسلام نے غلام اور باندیوں کو حقوق دیے. پہلے روم اور ان لوگوں نے حقوق نہیں دیے. انہوں نے حقوق, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتایا جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ. سمجھ رہے؟ تو فرمایا الا ما ملکت ایمانکم. اب غلام باندی کا انٹرنیشنل لیول پر کیا کر دیا گیا ہے, ساری مملکتیں مل کر کے کہا نہیں غلام باندی کو ہم کیا کر دیں, ٹھیک ہے بہت اچھا ہے. اسلام نے کوئی اس کو زبردستی نہیں کیا ہے. صورتیں بہت ہیں گرفتار ہونے والے قیدیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے, لیکن غلام باندی کا اب کیا نہیں ہے. اب اس سے بھی بدتر صورت کون سی ہے سر, قید میں چڑھانے کے لیے ڈال دیتے, 20 سال 25 سال سے چڑھ رہے اپنے بھی. سمجھ رہے, ان کی بھی عورتیں ہوتی ہیں نا, ان کی بھی بیویاں ہوتی ہیں, ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, سب سے جدائی. ہمارے کتنے نوجوان ہیں بیچارے آج جیلوں میں. اللہ ان سب کو غیب سے ان کی رہائی نصیب فرمائے. جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت دے. ہم لوگ آرام سے بیچارے ہمارے لیے بول کر وہ کیا ہوئے, جیلوں میں گئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, اچھے پڑھے لکھے. خیر یہ تو ہمارے ملک کے اندر کی بات ہے. جب جنگ چھڑتی ہے تو اس موقع پر کچھ عورتیں کچھ مرد گرفتار ہوتے ہیں, تو انہیں اس زمانے کے حساب سے غلام اور باندیا بنا لیا جاتا تھا. تو ویسی اگر کوئی عورت تمہاری مملکت میں آ جائے, تمہاری حکومت ملکیت میں آ جائے, تو پھر اس عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے, بلکہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تمہارے ملکیت میں آ جائے تو تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, کیونکہ وہ باندی ہے. باندی سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ اب نہیں ہے وہ, ابھی زیادہ مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں. اب نوکرانی کو کبھی باندی بنا لیں گے. نوکرانی باندی سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, کہتے رہے چلو ہم اپنے نوکرانی سے مزہ کریں. استغفر اللہ, یہ نوکرانی باندی نہیں ہے. میں نے پہلے بتا دیا باندی اور غلام بولتے کسے بولتے ہیں. تو الا ما ملکت ایمانکم. اب اس عورت جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامی مملکت میں یا کسی اور مملکت میں, اس کو تقسیم کر دیا گیا غانمین میں, مجاہدین میں, تو کسی مجاہد کے حصے میں کون آ گئی, ایک عورت آ گئی باندی بن کر. فرمایا الا ما ملکت ایمانکم, اس باندی سے تم کیا کر سکتے ہو, نکاح کر سکتے ہو, مطلب فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو والمحصنات من النساء. دیکھو جو لوگ بھی قرآن اس طرح سرسری پڑھ کر اعتراض کرتے ہیں, ان لوگوں کو آپ کیا کرنا ہے, جواب دینا ہے. اس لیے میں نے اس کا اتنا ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کیا, ورنہ دکھنے میں کیسا کہ لگتا نہیں, سننے میں کیسا کہ لگتا نہیں. تو کیسا کہ لگتا ہے تو آپ اس کو صاف ستھرے انداز میں بتانا. سمجھ رہے؟ تو الا ما ملکت ایمانکم کا کیا مطلب ہے, تو جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں, مطلب باندیاں, سارا دماغ میں رکھنا, خالی باندیاں بول کے دماغ میں. تو والمحصن الا ما ملکت ایمانکم. فرمایا کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. یہ فرض کیا بولے تو پچھلی تمام آیاتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ جو حرمت والے رشتے اللہ نے بتائے کہ فلاں فلاں عورت سے نکاح کرنا حرام, فلاں فلاں عورت سے نکاح کرنا حرام, عارضی طور پر حرام, ہمیشہ کے لیے حرام, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے. اللہ نے یہ فرض کیا ہے تمہارے اوپر, کتاب اللہ علیکم. اس لیے کیا کرو, دھیان سے پڑھو, دھیان سے سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو. اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. جو قانون اللہ نے بتایا تمہارے خیر کے, تمہارے اچھائی کے لیے, تمہارے کامیابی کے لیے, کتاب اللہ علیکم. آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اب تمہارے لیے ان عورتوں کے سوا باقی تمام عورتیں حلال ہیں. کون سی عورتیں؟ جن کا ذکر پچھلے آیتوں میں ہوا, اب ہوا. ان تمام عورتوں کے سوا باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. مسلمان غیر نند, تمام عورتیں بولے تو مسلمان, اپنے مذہب کی عورتیں حلال ہیں. بس یہ حرام ہے, یہ رشتے حرام ہیں. وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ. لیکن ہاں شرط ہے, چپ کا چپ حلال نہیں ہے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین, بشرط ہے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے
ان کو نکاح میں لانے کے لیے حاصل کرتے ہو، نکاح میں لانے کے غرض سے تم کیا کرتے ہو، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے، تب جا کر کے کیا ہے، حلال ہے۔ غیر مصافحین، شہوت رانی کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے ارادے سے لانا مال دے کر، یہ نہیں، سمجھ رہے؟ نکاح میں لانے کے لیے تم مال دے کر اس کو حاصل کرتے ہو، تب جا کر کے حلال ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، بعض لوگ پیسہ دے کر کے کیا بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ، بدکاری کرتے ہیں۔ ہاں، عورتیں بک جاتی ہیں، اپنا جسم بیچ دیتی ہیں پیسے کے لیے، وہ مقصد سے فرمایا محسنین، عفت پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت سے۔ نکاح بولے تو وقتی چیز نہیں ہے، نکاح ایک بندھن ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، تو نکاح کے ذریعے سے کیا کر رہے ہو، مال کے ذریعے نکاح کرنے کے ارادے سے تم کیا کر رہے ہو، ان کو حاصل کر رہے ہو، تب جا کر کے حلال ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، غیر مصافحین، بدکاری کرنے کی نیت سے نہیں، بدکاری کرنے کی نیت سے۔ تو یہ شرط ہے، مال بھی دینا یعنی مہر دینا، اور دوسرا کیا ہے، نیت کیا ہونا، نکاح میں لانے کی نیت ہونا۔ نکاح بولے تو کیا ہے، زندگی بھر کی اس کی ساری ضرورتیں اپنے اوپر لے لینا۔ ہاں، میں تجھے قبول، تو مجھے قبول، بولتے ہی چھوٹا موٹا لفظ سننے میں، لیکن ذمہ داری جنم جنم کیا ساتھ بول کر کے لوگ بولتے ہمارے پاس ایک ہی جنم ہے، پر جنم جنم بولے تو غیروں میں ہمارے پاس 21 جنم، مرتے اس کے بعد سیدھا اللہ کے پاس، یا تو جنت یا جہنم، دوبارہ آنے کا نہیں، یہ غیروں میں ہے۔ ابھی پرسوں ایک آدمی سوسائڈ کیا بولتے ہیں، ہاں، لڑکا 17 سال کا نوجوان، کیا بول کے، میں فل انجوائے کیا، میں ابھی میں ابھی اور ایک مرتبہ آنے کے لیے جا رہا ہوں بول کر کے آتم ہتیا کر دیا۔ ان کے نظر ان کو ایسے مطلب گیتا سب پڑھ کر کے ان کو ایسا سب بنا دیا گیا ذہن کہ تم مرے تو بھی ٹینشن نہیں، تم اور ایک روپ میں آ جاتے ہو، کتا بن کر، گدھے بن کر کے، خچر بن کر کے، سام بچو بن کر کے تم آتے ہیں بول کر کے، کبھی وہی نیت سے گیا رہے گا ہمارے پاس۔ خیر، تو یہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کی نیت سے اس کو نکاح میں لانے کے غرض سے تم مال دے کر تمہیں ان بیوی بناتے، تو پھر تمہارے لیے حلال ہے وہ عورت ہے۔ بدکاری کرنے کی نیت سے، یہاں ایک سورہ مائدہ میں ایک اور شرط بھی ہے، ایک اور شرط میں سورہ مائدہ میں، یہ سورہ نساء ہے نا، سورہ مائدہ میں غیر متخذات اخدان، غیر متخذی اخدان، کیا مطلب، چوری چھپے بھی نہ ہو، یہ نکاح جو تم کرتے مرد عورت چوری چھپے نہ ہو، علل اعلان ہو، سب کے سامنے ہو، کم از کم 2 گواہ تو موجود ہوں، سمجھ رہے؟ ادھر پیسہ دیا، آؤ میں تمہارے کو بیوی بنا دوں، 2 آدمی کو گواہ کم از کم، یہ کم از کم 2 گواہ ہونا، چپ کا چپ گئے رجسٹر میرج کر کے آ گئے، کون بھی نہیں وہاں، کون گواہ بن رہے، وہ کون بھی وہاں غیر مسلم، نہ چلے گا نہیں، مسلمان ہونا گواہ، کیسا ہونا، ہاں، یہ سب جائز نہیں، یہ سب غیروں کے ساتھ ہم لوگ اٹھنا بیٹھنا، یہ کالجوں میں پڑھ کے سب ہمارا ذہن بنا ہے۔ مسلمان عورتیں بھی کیا کرتی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں، کچھ بھی مطلب قرآن کریم نے جو بتائیں ہدایتیں، جو شرائط، جو کنڈیشنز، ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس نالج نہیں ہے اسلام کا، باقی ساری معلومات ہیں دنیا بھر کا، فزکس، سائنس، میتھ، فلاں ماشاء اللہ، اسلام کے بارے میں کیا بھی معلوم ہے۔ کوئی غیر مسلم اعتراض کیا تو جواب دینے کو نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ تو یہ ہے اسلام، فرمایا محسنین غیر مصافحین، پاک دامنی کے ارادے سے، نکاح میں لانے کے غرض سے تم مال کے ذریعے سے تم حاصل کر سکتے ہو، غیر مصافحین، بدکاری کرنے کی نیت سے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، اب جن عورتوں سے تم نے نفع اٹھا لیا، یاد رکھنا انہیں ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے اس مہر کو پورا دینا، سمجھ رہے؟ مہر مقرر کرتے ہیں نا نکاح کے وقت میں، اتنا گرام، اتنا گرام، اتنا کلو، اتنا کلو، تو یہ مہر جیسے ہی نفع اٹھایا پورا دینا کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ مقرر کیا تھا، رات میں مل بھی لیا، اب پورا دینا پڑتا ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے
کیونکہ کبھی کبھی ملنے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو پورا دینا ضروری نہیں ہے، آدھا دیے تو بھی چلتا ہے. ابھی فائدہ نہیں اٹھایا لیکن مقرر کیا تھا 10 گرام، ابھی آدھا 5 گرام دے کے بھی کیا کر سکتا ہے؟ میرے کو نہیں چاہیے بھائی، میرے کو تھوڑا سا یا عورت کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تھوڑا سمجھو کہ ایسا ہو گیا، ملا نہیں. ایسی نوبت آ جاتی ہے کبھی کبھی. لڑکی سے قبولی لیے، انہیں قبولی دیش نہیں ہونا بول کے زبردست اسے سائن لیا گیا، رات میں ملیچ نہیں ہو، دوسرے دن پریشان بیچارہ نوشا، کیا کرنے کا؟ اس نے طلاق دیا. اب ملاج نہیں، طلاق دیا تو آدھا مہر پورا دینا ضروری نہیں، آدھا مہر دے دو. سمجھ رہے؟ طلاق اگر خلوت سے پہلے اگر طلاق دی تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر خلوت ہو گئی اس کے بعد اگر دینا چاہے طلاق، اللہ حفاظت بولنے کا ایک بات، تو پھر پورا دینا پڑے گا. اس لیے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا، جو مہر مقرر کیا گیا ہے وہ پورا مہر دینا ہوگا اگر تم نے ان سے نفع اٹھا لیا. لیکن اس کے بعد آپس میں میاں بیوی کیا کر لیتے ہیں؟ کسی ایک بات پر رضامند ہوتے ہیں. تو فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر مقرر ہونے کے بعد میں آپسی رضامندی سے اگر مہر میں تم نے کمی بیشی، کمی زیادتی اگر کی، اس میں اضافہ کیا یا کمی کیا آپس کی رضامندی سے، تو تم پر کوئی گناہ بھی نہیں. ایسا ہوتا ہے، ایسی نوبت کبھی آ جاتی ہے، شوہر نے چاہا ملنے کے بعد میں سوچا ارے واہ میں نے جو مہر مقرر کیا بہت کم مہر میں، تیرے کو میں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں، میں نے 10 گرام بولا نہیں میں 20 گرام دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دے سکتا ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے. اسی طرح عورت نے کہا اچھا کتنا اچھا شوہر ہے، میرے کو مہر نہیں، میرے کو یہ بہت زیادہ ہو گیا 10 گرام، آپ اس میں سے فار ایگزامپل آپ کو 5 گرام، میرے کو نہیں 5 گرام بس 5 گرام آپ. سمجھ رہے؟ کمی بیشی آپسی رضامندی سے کر سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ دینا وہ دینا، آپسی رضامندی سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تم نے کمی بیشی کر دی زیادہ یا کم، ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں. سمجھ رہے؟ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے، اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اب وہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی بندوں کو تو وہ ان کی کمزوری ہے، باقی اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. لوگ سرچ کرتے جائیں گے گہرائی میں، ہاں بے شمار حکمتوں کے خزانے مل جائیں گے. اللہ کا قرآن ایسا ہے، اللہ کا حکم ایسا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.